کائنات کو سمجھایا کہ موسیٰ جو دنیا کہتی ہے کائنات ہے نہیں میں جو چاہوں گا، وہ کہتے ہیں میرا میرا نہیں سب کچھ میرا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہوتا ہے۔ ایک توحید کی منزل ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ معاف کیجیے گا ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن توحید کے نور کو لیے ہوئے نہیں ہیں۔ لا الہ کا بول بھی توحید ہے، لیکن بول لیے ہوئے ہیں۔ توحید اللہ کی معرفت دیتی ہے اور بے نیازی بخشتی ہے، یاد رکھے، اور جس میں بے نیازی نہیں وہ بندے کا بندہ ہے، اور مخلوق سے بے نیاز ہے وہ خالق کا بندہ ہے۔ توحید والے خالق کے بندے ہوا کرتے ہیں، اور وہ نہ کہیں باطل کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ مدد مانگتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم فقط تیری ہی مدد چاہتے، فقط اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ ہم صرف تجھے ہی اپنی ذات کو حوالے کرتے، ہماری آرزوئیں تیرے حوالے، ہماری تمنائیں تیرے حوالے، ہمارا سب کچھ تیرے حوالے۔ نماز کی حقیقت تو یہی تھی کہ آرزو وہیں سجدہ کرے، امید مخلوق کے سامنے سجدہ کرے، وہ تم سر لے کے اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ جس کا امر ہے صلاح، اس ہستی کی توحید کو تو نہ سمجھا۔ یعنی کتنے خسارے میں چل رہے ہیں کہ کیا علامت کہ تجھے کیا ملا، یہ بتا تجھے کیا ملا؟ جس کو لاکھ روپے ملے اس کو پوچھ تو اس کو فرنیچر ملا، کھانے کا ملا، لیکن تجھے ایمان کے بعد کیا ملا؟ ایمان تو دینے کے لیے آیا تھا، دینے کے لیے آیا تھا۔ جی ہاں، کہ انسان کو وہ حقیقت عطا فرمائے کہ ہر چیز بے حقیقت اس کے سامنے ہو جائے۔ لیکن ضابطہ کیا تھا؟ ضابطہ یہ ہے کہ یقین مطالبہ کرتا ہے قربانی کا، یقین مطالبہ کرتا ہے قربانی کا، یقین عذر کو قبول نہیں کرتا، یہ نوٹ کرنا۔ رسالت عذر کو قبول کرتی ہے، توحید نہیں قبول کرتا۔ ایک لمحہ کے لیے توحید کے بارے میں آپ سانس لے لینی چاہیے کہ عذر مل جائے، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ بہر کیا میں نے عرض کیا دوستو کہ حضرت کا لطفہ اللہ نے قرار دے دیا اور آپ کی والدہ کا پیٹ اٹھا ہی نہیں، یہاں تک کہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہو گئے۔ کہانی تو نہیں ہے یہ کہ کس سے کہانی ہے، ہاں ہاں سچ ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جب یقین ٹوٹتا ہے تو انبیاءوں کی باتیں بھی میں وزن نہیں رہتا، وزن نہیں رہتا، اور جتنی اثر اہل دنیا کی باتوں سے لیتا ہے اتنی انبیاءوں سے بھی نہیں لیتا۔ آپ دیکھیے جس قانون نے دنیا میں ہم کو ڈرایا ہے، اب وہ قانون ہم تک آ جائے تو کتنے ڈرتے ہیں کہ میاں آپ کے لیے وارنٹ نکل چکا ہے اور آپ کو 10 سال کی سزا ہو جائے گی، لیکن اللہ یوں فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ایک عقب جہنم میں جلنا پڑے گا، جس کی شرح حضرت علی کرم اللہ یوں فرماوے کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال، اس اعتبار سے جو نماز قضا ہو جائے گی، قضا کر لے گا، 8 لاکھ سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بتائیے مجھے کون رویا؟ نہیں، مجھے آپ بتائیے اس کا کیا معنی کہ اہل دنیا کے عمل کا اور سزا کا وزن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے سزا بتائی ہے
اس کا کچھ وزن نہیں. مسلم کے گھر ہو کے صدقہ کہہ دیا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ضابطہ نہیں دیا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضابطہ یقین کا دے دیا کہ جو اللہ کی عظمت ہے اور اس کی جو قہاری ہے اور جباری ہے اور رحیم ہے، اس کا یقین اس درجے صحابہ کرام کے اندر پیدا کرایا. یتلو آیات ہیم دیا، اس درجے پیدا کرایا کہ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ اور جہنم ہمارے سامنے آ جائے، ہم دیکھ لیں، تو ہمارے ایمان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، ذرا بھی ایمان ہمارا نہیں بڑھے گا کہ یہ دوزخ ہے یہ جنت. دیکھیے آپ محنت کی تھی، قربانیاں دی تھی، اس لیے یہ کوئی ضرور نہیں کہ کسی کے پاس سند ہو ولی اللہ ہے اور کوئی کے پاس پیر کے پاس سند ہو ولی اللہ. نہیں نہیں، معاف کرنا، یہاں تو دل کو دیکھا جاتا ہے کہ دل نے اس مایا کو قربانی کے ساتھ اللہ پاک سے کتنی حاصل کی. بس قربانی، سبحان اللہ. ظاہر کا عمل بھی بڑی نعمت ہے، ظاہر کا عمل بھی نعمت ہے، لیکن ظاہر کا عمل باطل کی طرف رہبری کرتا ہے. حقیقت تو قربانی کی سمجھ کہ حقیقت قربانی کی کیا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے دمبے کی قربانی کروائی تھی یا اسماعیل علیہ السلام کی؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرایا تھا، سن لیجئے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو بھیجا اور وہ سنت بن گیا. تو سنت پہ رہ گیا اور سنت کے اندر چھپی ہوئی حقیقت پہ نہ آیا کہ دوست قربانی خواہشات کی بھی ہوتی ہے، قربانی غلط جذبات کی بھی ہوتی ہے، قربانی شرک کی بھی ہوتی ہے، قربانی کفر کی بھی ہوتی ہے، نفاق کی بھی ہوتی ہے. میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں اندازہ لگائیں، حساب لگائیں ہم نے کس چیز کی قربانی. جب باطل کی قربانی دیں گے سنو تو باطل مقابلے میں آئے گا. جس چیز کی قربانی دیں گے وہ عناصر مقابلے میں آئیں گے. جی ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جی ہاں، بہرحال مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے جو یہ قربانی کا عمل دیا ہے اس کے پس پشت ایک حقیقت ہے، اور وہ قربانی کی جو ابھی تھوڑی سی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا آپ جوان ہو گئے وغیرہ باتیں کی میں نے. جب انی وجہت وزیر عزیق فطر السماوات والارض کہ کیا معنی تھی؟ نفی کر رہے ہیں، سورج کے نظام کو نفی کر رہے ہیں کہ ظاہر میں تو گلے پکواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. نہیں، تیرے پیچھے ایک امر ہے، تیرے اوپر ایک امر ہے. جب تو کافروں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا، اور شیطان نے یہی تاثر ڈالا کہ سورج کو پوجو، چاند کو پوجو، ستاروں کو پوجو. آج بھی کروڑوں ہندو پوج رہے ہیں. شکر ہے کہ ہم نہیں پوج رہے، لیکن معاف کیجیے گا ہمارا تاثر یہ بن جائے کہ سورج نہ نکلا اور بارش نہ آیا اور یہ چاند جو نہ نکلا اور ستارے نہ چمکے اور بادل نہ امڈ کے آئے تو معاف کرنا، رسالت کے دائرے میں تو ایک عمل آئے گا، توحید میں آئے گا کہ بارش برسے تو نہ برسے، بارش نہیں پالتا اللہ پالتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارش کی نماز پڑھی ہے وہ بارش پہ شیدا ہو کے نہیں، خدا پاک کی قسم، اس تاثر کے ساتھ نہیں کہ بارش نہیں برسے گی تو ہم بھوکے مر جائیں، اس شرک کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. اور اگر یہ ہو کہ بارش نہیں برسے گی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، یہ شرک ہے. اس لیے کہ پالنے والا اور رب صرف اللہ ہے، نہ بارش سے، نہ سورج، نہ چاند ہے. اس لیے زمین کے نظام کو ابراہیم علیہ السلام نفی کر رہے ہیں.
माँ की नफी की कि ये रब नहीं है, बाप की नफी की कि ये रब नहीं है, हुकूमत की नफी की कि दरामद और बरामद से ये परवरिश होती नहीं। फिर ऊपर गए, सितारों को देखा, इसकी नफी की, चांद को देखा, हाजा अकबर हाजा रब्बी, सूरज को देखा, उसकी भी नफी कर दी। कौल पे आए, अभी ईमान इल्म के एतबार से बना, यकीन के एतबार से नहीं बना, माफ कीजिएगा, इसलिए कि ईमान इल्म के एतबार से बनता है, इसका इकरार का दर्जा है, और तस्दीक का दर्जा जो है वो दिल की गहराइयों में आता है, और ये कुर्बानियों के बगैर नसीब नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने आपको इमामत न दी इस कहने पर, बल्कि इन कलमात, चंद कलमात पर अल्लाह ने आजमाया कि साबित कर दो, जमीन और आसमान वाले की तरफ मुतवज्जे हनीफों होके हुए हैं, इसका अमलन सबूत दो दे। और हुक्म आया जिससे पूरी कायनात इंसान की होती है, एक बच्चा, एक माँ और एक बाप। माँ बाप से औलाद नसीब होती है, और इनसे मुताल्लिक एक छोटी सी कायनात वजूद में आती है। ठीक है, चुनाचे हुक्म हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्हे से मासूम बच्चे और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर वहां छोड़ के आओ, न पानी न साया न खाने का, वादिये गिर जर्रा में छोड़ के आओ। देखा आपने, यूं न कहा अल्लाह ने, अल्लाह को कहे अल्लाह आप माँ बाप से ज्यादा चाहने वाले हैं, हमें यूं कहते हो कि मासूम पे रहम करो, औरतों का हक अदा करो। आप अपने बंदों और बंदियों के लिए ये हुक्म देते हैं कि मैं उस जगह छोड़ते आऊं जहाँ तपती हुई मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन, या इर्द गिर्द हर तरफ पहाड़ी पहाड़, आगे झरती लुए ऐसी झलती हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, जो गए उनको पता है। कुछ नहीं कहा, इसलिए यकीन वाले दलील नहीं करते, यकीन में उज़र नहीं है, यकीन में उज़र नहीं है। जी हाँ, हम यकीन में उज़र बना के बैठे हैं, इसलिए गिरे हुए। चुनाचे आप लेके चले दोस्तों, चले, और इस बात ये कि जर्रा में छोड़ा, कोई नहीं था वहां, कोई न था, एक परिंदा तक भी ना था। परिंदा वहां होते हैं जहाँ पानी होता है, परिंदा तक भी नहीं। ये दोनों जब छोड़ के चले, सुनो, पूरी कायनात की एक तंजीम, संसार और समाज और माशरे को एक तौहीद देते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। जब चले तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप हमें तन्हा छोड़ जाते हैं तो क्या ये अल्लाह का हुक्म है? देखा आपने, कहा अल्लाह का हुक्म है, तो क्या कहा, फिर जाइए, अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेंगे। क्या बताया, औरतें शौहर से नहीं पलती, अल्लाह से पलती। इसका मानी आज अगर औरत का शौहर मर जाता है तो मोहब्बत में रोती और यूं कहती है, हाय मेरा कमाने वाला मर गया, मेरे बच्चे की परवरिश करने वाला। ये मुशरिकाना मकाम है। उम्मत को सबक देते थे कि औरतें इस बात को समझ लें कि शौहर नहीं पालता, पालते हम हैं, कि जाइए। और यूं न कहा कि दूध का इंतजाम कर जाइए, नानो नफरा आप पर जो है हमारा हक है, इसका इंतजाम करिए, साये का इंतजाम करिए। कि नहीं, समझ गई, इब्राहिम तौहीद पे इस्तेमाल हो रहा है, और हाजरा भी कायनात की औरतों के लिए, और मेरा बच्चा भी कायनात के बच्चों के लिए तौहीद के लिए इस्तेमाल फरमाता है। इसलिए कैसा साया और कैसा उज़्र और कैसी कोई मांग। जाइए, कहा तशरीफ ले जाइए, अदब से कहा, अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा। दिल गुर्दा था, पुष्ट मोड़ के चल पड़े मियाँ। जी हाँ, यहाँ तो अल्लाह का हुक्म आता है कुर्बानी करो तो सर का दर्द हो जाता है। और कभी हाजी भी माशा अल्लाह सारे सौदे खरीद कर हमने देखा, जब पैसे कम हो जाता है तो मरी हुई गाय खरीदता है। जी हाँ,
اللہ.